محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد، ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور کروڑہا رحمت اور برکت کی دعائیں دنیا سے جانے والے مسلمانوں کے لیے. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بدقسمتی سے ہم آج کے دور میں کامیابی کی تلاش کے لیے مختلف موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں. کہتے ہیں
کہ یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، کاروباریوں کو سنتے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن ان لوگوں کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے۔ جس کی بات میں شک نہیں ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ اب مسلمان کا اللہ کی بات کی طرف کیا رویہ ہے، یہ انتہائی افسوس طلب ہے، قابل افسوس ہے کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے اور اللہ کی باتیں ہم کتنی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج لوگ قاسم علی شاہ کو سنتے ہیں، میں ان کی مذمت نہیں کر رہا، ان کا ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے۔ آج کاروباری لوگ جیک ما، علی بابا کا مالک جو ہے اس کو سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیف بیزوس ایمیزون کا، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے۔ اور اسی طرح کبھی ایپل اور کبھی مائکروسافٹ کے مالک سے کہتے ہیں کیا کمال کی بات کرتا ہے، اور ہمارے نوجوان انہیں مشعل راہ بنا لیتے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی یونیورسل کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی ضابطۂ حیات اللہ کی بات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں وہ جامع کامیابیاں نہیں ہیں۔ مطلب ہو سکتا ہے انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، مال ہو، سٹیٹس ہو، لیکن آپ اس سے پوچھیں تو اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا ولا ہے اور گھر ہے کہ جو اس نے ڈی ایچ اے میں یا سٹی ہاؤسنگ میں یا اسلام آباد کی کسی کالونی میں بنایا ہے، خوبصورت ریجوں کے ساتھ، لیکن اس گھر میں ٹمٹمے تو ہیں، اس گھر میں بلب تو لگے ہوئے ہیں، روشنیاں تو ہیں، لیکن وہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ کسی کے پاس دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت نہیں ہے۔ تو دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں وہ جامع کمپریہنسو سکسیس نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کامیابی کی جا ہے ہی نہیں، دنیا تو ہے آزمائش کی جگہ۔ یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا کہ انسان کی ایک خواہش پوری ہوئی تو دوسری رہ گئی، دوسری پوری ہوئی تو تیسری رہ گئی۔ ساری زندگی کام کاج کر کے، کاروبار بنا کر انسان نے یہ سمجھا، بندے نے یہ سمجھا کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن جب بیماری کا غلبہ آیا تو اسے وہ بڑا سا مکان بھی سکون دینے سے قاصر رہا، اور اس کے پاس جو لگژریس گاڑی تھی، جو اس نے فارچونر کھڑی کی تھی، اوڈی رکھی تھی، اور بڑے بڑے برانڈز کی گاڑیاں اس کے صحن میں کھڑی تھیں، وہ ساری بھی اسے سکون اور راحت دینے سے قاصر رہیں۔ وہ اولاد جس کو سمجھتا تھا یہ بڑی نعمت ہے، وہ اولاد بھی اسے ایک آنکھ نہ باتی۔ کیوں؟ اندر تڑپ ہے، اندر بے چینی اور بے سکونی ہے، باہر کی کامیابیاں کیا کریں۔ تو یوں سمجھئے کہ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں یا تو وہ ٹرانزٹری ہیں، وقتی ہیں، یا ایک پہلو سے کامیابی ہے، دوسرے سے ناکامی ہے، تیسرے سے ناکامی ہے۔ یہاں کسی کو بھی خواہشوں کے مطابق نہیں ملتا، یہ جان لیجیے۔ اللہ نے سب کو مکمل طور پر یکساں نمبر دیے۔ اب بڑے بنگلے والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کی آزمائش وہ ہے، اور کسی کے پاس چھوٹا سا گھر ہے ایک کمرے کا، اللہ نے اسے جی بھر کر بچے دیے ہیں، تو اس کی آزمائش اس میں ہے۔ کسی کے پاس علم ہے تو دولت نہیں ہے، دولت ہے تو علم نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے تو سکون نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو کامیابی بتلائی ہے کہ یہ کامیابی ہے، اس کے سوا دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں یا وہ وقتی ہیں یا وہ پارشل ہیں اور جزوی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری بات سے بڑی بات کس کی ہو سکتی؟ ہم بڑے بڑے نامور دانشوروں کے قول اپنے مکانوں پر، اپنی دکانوں پر اور اپنے آفیسز میں
लगवाते हैं, फ्रेम करवाते हैं कि ये फलां बंदे की बात है और ये फलां बंदे का कौल, और नकल करते हैं कि ये फलां ने कहा और ये फलां ने कहा। जब हमारा वालिद हमें पास बिठा के नसीहतें करता है तो हम बाद में लोगों को कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था, तो मैंने वो बात पल्लू से बांध ली और अब आज मैं उस पर कायम हूं, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की बात को पल्ले बांधने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, कि जिसकी बात में शक नहीं हो सकता। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया कि इस किताब में जिंदगी गुजारने का ढंग है, हिदायत है कि तुमने किस तरह से जीना है, किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, दुनिया को कैसे बसर करना है, ताल्लुक तुम्हारे कैसे होंगे, कारोबार और तिजारतें कैसी होंगी, मईशत कैसी होगी, सियासत कैसी होगी। इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए, हिदायत है दिल के लिए, दिमाग के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुआशरत के लिए, बसर करने के लिए। हर एतबार से इसमें हिदायत है, सुनहरी उसूल हैं, लेकिन उनके लिए कि जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ के रखते, जो उसको खुश करने के लिए करते हैं और उससे उसकी नाराज़ी से बचने के लिए रुकते हैं, वो अमल करते हैं कि जो परवरदिगार के कुर्ब का सबब हैं, और उनसे बचते हैं जो उसके दूरी की वजह है, जो उसके गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ हैं। अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह ने 4 बातें कुरान में इरशाद फरमाई। एक आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, वो 4 हकीकतें, देखें कितनी बड़ी हकीकतें हैं, और हमने उन हकीकतों से कैसे इग़माज़ किया है, चश्मपोशी की है, और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। पहला सबक तो ये जहन में रखो कि तुम अपने प्लाट की और अपनी पैली की और अपने घर की दहलीज को बढ़ाना चाहते हो और किसी के हिस्से को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते हो और गसब डालना चाहते हो, तो किसके लिए कर रहे हो? वो देखो तुम्हारी मंजिल मौत है। तुम सारा सफ़र करके, सारे चक्रों से गुजर कर, तुम्हारा जो अंजाम है इस गड़े की सूरत में है। और हम सब ऐसे मुसाफिर हैं कि जो रवां दवा हैं, और मंजिल सब की वो गड़ा है कि जिसे मौत कहते हैं। कभी जवानी में और कभी बचपने में, कभी लड़कपन में, कभी जवानी में, कभी देर उम्री में, और कभी अरसलिल उम्र में, कि इंसान जब दूसरे बचपने में चला जाता है उसके बाद ज़िंदगी का अंजाम मौत की सूरत में है। इससे किसी को मफर नहीं है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये मौत ऐसे चुपके से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती है। हम बड़ी एहतियातें करते हैं, सुबह दौड़ें लगाते हैं, एथलीट बनते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, इस तरह मसल बनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, इसलिए कि हम एक बैलेंस लाइफ गुजारें, इसलिए कि हम अपनी मौत को जितना दूर कर सकते हैं करें और फिट ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन क्या इंसान भूल गया? वमन हाब अस्बाबल मनाया यनलनहु वलौ राम अस्बाब समाई बिसुल्लमी लामरुका इन्नल मौत मा अख्ताल खता लकलितिवलिल मुरखा वसीनयाहु बिल यदी। शायर कहता है कि जो मौत से भागता है मौत उसको आ लेती है, जो मौत के असबाब से भागने की कोशिश करता है। माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है, मिसाल तो नहीं बनती, लेकिन चूंकि वो भी यहाँ जिया कि वो ही होप टू लिव 200 ईयर्स, उसे उम्मीद थी कि मैं 200 साल जीऊँगा। क्यों? उसके खाने को पहले डॉक्टर्स चेक करते तो वो खाना खाता, और जब उसका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा था 40-45 बरस की उम्र में, तो 3 स्टेट्स की, यूएसए की स्टेट्स की पूरी डॉक्टर्स की टीम भी मिलकर उसको नहीं बचा सकी। क्यों? अल्लाह की तरकीब से, अल्लाह के मकर से। अल्लाह मकर, ये उर्दू वाला मकर मत समझिए, अल्लाह की जो तदबीर है उससे बड़ी किसी की तदबीर नहीं हो सकती। उसने जो प्लान किया है उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। और हमारे अंदर ऐसे असबाब मौजूद हैं मौत के कि हम बैरूनी असबाब से जान भी छुड़ा लें तो अंदर के असबाब क्या करें?
جب گردے اپنا کام چھوڑ دیں تو کیا کریں؟ جب جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو کیا کریں؟ جب پھیپھڑوں میں نقص آ جائے تو کیا کریں؟ ہمارے خون کے ساتھ چلنے والے، وہ نہ نظر آنے والے اللہ کی مخلوق کہ جن کو اینٹیجنز کہتے ہیں، جو ہمارے باڈی میں جراثیم کی صورت میں حملہ کرتی ہے اور چپکے سے چھپی رہتی ہے، جب اللہ کو مقصود ہوتا ہے تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور ہمارے بدن میں ایسے ایک تھڑتھلی سی مچا دیتی ہے اور ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے، اور پھر ہمارے جب ریزلٹس جو ہیں ہمارے لیبارٹری ٹیسٹ پازیٹیو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو بڑا بچ رہے۔ اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ میں موت کو شکست دے سکتا ہوں، زندگی گزاریں، عمدہ گزاریں، اچھی گزاریں، لیکن اس سوچ سے باہر نہیں کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ یہ اسباب کس کے لیے؟ جاگیریں کس کے لیے اور جائیدادیں کس کے لیے؟ لمبے چوڑے چکر کس کے لیے؟ لوگوں کے مال کو غصب کرنا کس کے لیے؟ یہاں پر جو سکندر بھی گیا تھا تو خالی ہاتھ گیا تھا کہ دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جو دنیا کا ایک اتنا بڑا حصہ فتح کر چکا ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ جا رہے ہیں، باقی سب یہیں رہنے والے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اپنی موتوں کے لیے تیار رہو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آنسوؤں سے داری مبارک تر ہے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ رہا، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، زُرِ القبورا تذکر بها الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو، تمہیں آخرت یاد آئے، مردوں کو نہلایا کرو، پتہ چلے گا بے بسی کا، اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو اور پڑھا کرو، عبرت ملے گی کہ یہ ہم میں تھا، چلتا پھرتا تھا، رہتا بستا تھا، اس میں ہم سے کچھ بھی کم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب موت آئی اور اس کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ایسے اس نے کنڈی پھینکی اور کنڈی کھینچی تو دیکھا کیا کہ اس کے ساتھ مچھی کے بجائے ایک انسانی کھوپڑی لگی ہوئی ہے، کھوپڑی لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے کھوپڑی دیکھی تو وہ سوچ میں ڈوب گیا اور کہنے لگا کہ کبھی یہ بھی انسان ہوگا، کبھی یہ بھی گوشت پوست کا چلتا پھرتا انسان ہوگا، کبھی اس کی پیدائش پر بھی والدین نے خوشیاں منائی ہوں گی، کبھی اس کے بچپنے میں بھی اس کو ماں باپ کا پیار ملا ہوگا، کبھی اس کے لڑکپن بھی والدین کو رشک آیا ہوگا، کبھی اس کی جوانی اس کے لیے ساتھی لائی ہوگی اور جیون ساتھی لائی ہوگی اور اس کی شادی ہوئی ہوگی، کبھی اس کے بچے ہوئے ہوں گے اور یہ معاشرے میں رہتا ہوگا، لیکن اب دیکھو اس کا کیا حال ہے، ایک کھوپڑی کی صورت میں ڈل چکا ہے، نماز ہے نہ زندگی ہے، اس کے وہ روئے جا رہا ہے، سوچے جا رہا ہے اور روئے جا رہا ہے، سوچے جا رہا ہے اور روئے جا رہا ہے، اور پھر سوچتا ہے، کہتا ہے کہ شاید یہ کسی بڑے امیر کی کھوپڑی ہو۔ تو کہا کہ اگر تو امیر تھا تو تیری دولت کی وجہ سے بھی موت کو تجھ پر ترس نہیں آیا، سوچا کسی غریب کی ہو سکتی، کہا تیری غربت پر بھی موت کو ترس نہیں آیا، کہا کہ بڑا طاقتور ہو سکتا ہے، سوچا کہ طاقتور ہونے نے بھی تجھے موت سے نہیں بچایا، کمزور اور نحیف ہوگا، تو کمزور اور نحیف ہونے پر بھی موت کو تجھ پر ترس نہیں آیا۔ تو سبق کیا ہے کہ ہم سب مسافر ہیں اور ہماری منزل موت ہے، اور ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ جب جوانی کے سال بیتتے ہیں اور ہمارے بالوں میں چاندی اترتی ہے، ایک کاٹتے ہیں تو 4 نکلتے ہیں، ایک کھینچتے ہیں تو 4 اور نکلتے ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے ہاتھوں پہ اور چہروں پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں، اور پھر ہمارے اعضاء ہمارا ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس جوانی پر ہمیں اتنا گھمنڈ تھا اور جس زندگی پر ہم اتنا فخر کرتے تھے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کہ جیسے بلندی سے، جیسے پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتا ہوا پتھر تیزی سے نیچے آتا ہے، میں تو ایسے بڑھاپے کی منزلیں طے کیے جا رہا ہوں، مجھے جن باتوں پر گھمنڈ تھا وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں باقی۔ تو اس حقیقت سے کبھی انسان کو چشم پوشی نہیں کرنا، ہمہ وقت یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتلائیں سب سے زیادہ سمجھدار, سیانہ اور دور اندیش کون ہے؟ سیانہ اور دور اندیش کون ہے؟ اور یہاں بڑے بڑے سیانے ہیں, یہاں بھی بڑے بڑے سیانے اور دانا آپ کو ملیں گے کہ جو پنچایتوں کے فیصلے سناتے ہیں, جو ادھر کا حصہ ادھر ڈالتے ہیں, ادھر کا ادھر ملاتے ہیں, اس کے پیسے چرب زبانی سے کھینچتے ہیں اور عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دے کے وہ کالا دن اپنے لیے سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں, ہوشیار ہیں, بڑے دانا ہیں اور عقل مند. یہ عقل مندی کیسی ہے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی. انسان اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان صرف 30, 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی کے لیے اپنی ساری زندگی کو برباد کر دے اور اس کے بعد کا سوچے ہی نا کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور اہل جنت کے سامنے اور جہنم کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا خلود لا موت لکم, آج کے بعد ہمیشگی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی. اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو 100 سال کی زندگی کے لیے تگو دو کرتا ہے کہ جو قیامت کے دن کے مقابلے میں 2 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے, آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے, اس سے بڑا کوئی بیوقوف اور بدھو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سارے اسباب کس کے لیے؟ یہ جاگیریں کس کے لیے؟ چھوڑنے کے لیے, اولاد کی عیاشی کے لیے. کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو نہیں کریں گے, غریبوں پر خرچ کرو تو نہیں کریں گے, حق کھائیں گے, غصب کریں گے, مال چھینیں گے اور جاگیریں بنائیں گے. اور منزل کیا ہوگی؟ منزل ہوگی بے چینی, منزل ہوگی بیماری, منزل ہوگی اولاد کی طرف سے حکم عدولی اور نافرمانی کہ جیسی زندگی گزاری ہے ویسا یہاں پر ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا کیا ویسا بھرنا تو ہے نا جو یہاں پر کر کے جاؤ گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول بتلائیے کہ سب سے زیادہ سیانہ, سمجھدار اور دور اندیش کون ہے؟ آج کہتے ہیں دور اندیش وہ ہے کہ جو اپنے بزنس کو اس طرح سے پلان کرتا ہے کہ وہ 10-15 سال بعد اس کو کیا ملنے جا رہا ہے اس کا سوچتا ہے. تو وہ اس کا کیوں نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد اس کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دور اندیش نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سیانہ, سمجھدار اور عقل مند وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت, کہ جو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا. فرمایا یہ ہے دور اندیش, یہ ہے عقل مند, یہ ہے دانا اور بینا کہ جسے پتا ہے کہ میں یہاں مہمان ہوں, میں نے یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے, میں یہاں مسافر کی طرح کہ جو آیا تھوڑی دیر کے لیے سستایا اور پھر چلا گیا, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے, جہاں پر اس نے پہنچنا ہے وہ کچھ اور. تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کہ اس حقیقت کو سمجھ لو کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کا شعور اور احساس ہمہ وقت تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دنیا اکٹھی کر کے اگر تم اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہو تو خسارے کا سودا ہے, گاٹے کا سودا ہے. اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, کہ تم میں سے ہر کسی کو اس کے کیے کا صلہ ملنے جا رہا ہے, تم میں سے ہر کسی کو اس کے کیے کا صلہ ملنے جا رہا ہے. اس نے غور کریں, فرمایا کہ جو کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرے کے برابر بھی اچھائی کی اسے اس کا صلہ ملے گا اور برائی کی اسے اس کی سزا ملے گی, بدلہ ملے گا, انٹل کہ جب تک کہ وہ اس سے توبہ تائب نہیں ہو جاتا. اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں. اور آپ پینسل کے ساتھ, بال پوائنٹ کے ساتھ ایک نقطہ لگائیں نا, ایک نقطہ لگائیں, اس نقطے میں ملینز, لاکھوں ایٹم آ جاتے ہیں. تو فرمایا ایک ذرے کے برابر کی گئی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھی جائے. اور نظام اس نے دیکھیں کیسا بنایا. ہم کاپی کرتے ہیں, سمجھتے نہیں, کاپی کرتے ہیں, سمجھتے نہیں. ہم اپنی احتساب سمجھتے ہیں, ہم اپنا احتساب کس طرح سے کرتے ہیں؟ وائس نوٹ رکھ لیتے ہیں کہ تم نے مجھے میسج کیا تھا نا, یہ والا, یہ سن لو میسج,
یہ ایک ثبوت ہے تمہارے خلاف کہ تم نے میرے خلاف یہ باتیں کی. اور یہ وائس نوٹ یہ یہاں پر ہمارے لاشعور میں محفوظ ہیں سارے، جو ہم نے کیے، جو ہم نے سنے وہ سارے. اور پھر اس کے بعد جو جہاں بڑی اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، کیمروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ کہاں سے آیا شعور انسان کو؟ انسان کو یہ شعور کہاں سے آیا؟ یہ آنکھوں نے شعور دیا. یہ آپ کی آنکھ میں 574 میگا پکسل کا کیمرہ کہ جس کا آج 12 پرو میکس بھی جتنا مرضی ٹیکنالوجی میں آگے چلا جائے، آپ کے ایپل کے موبائل بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے. اللہ نے جس طرح سے واسٹ اینگل کے ساتھ ہمارا یہ کیمرہ 574 میگا پکسل کا آنکھ کا رکھ کے 3 سپیس پیچھے اتنی رکھی آنکھ کے میموری اتنی رکھی کہ 350 سال تک ہالی ووڈ کے کیمروں کے ساتھ مسلسل ریکارڈنگ 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی رہے تو پھر بھی اللہ نے جو میموری رکھی ہے نا ہمارے نرو سیلز کے، اس کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ پھر بھی وہ سپیس پوری نہیں ہوتی. تو یہ انسان کے ذہن میں میموری کارڈ کا شعور کہاں سے آیا اور یہ کیمروں کا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ کنسیپٹ اسی سے لیا ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے، اور یہ ہے اس کا نظام جو اس نے احتساب کر رکھا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اس کی کتاب رکھی جائے گی اور زندگی کے سارے کام رکھے جائیں گے، اور سائنس کہتی ہے ہم جس چیز کو چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم جس چیز کو سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں، یہ 5 حصوں کے ساتھ ہمارا ادراک اور ہماری وہ انفارمیشن ہمارے دماغ میں اور لاشعور میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہمارے ایک ایک خلیے میں زندگی موجود ہے، ایسے کہ جیسے لاکھوں کتابیں ایک ایک خلیے میں لکھی پڑی ہیں کروموسومز کے اوپر جو کوڈنگ ہے. سائنس سے جا کر پوچھیں تو یہ سب انتظام کس کے لیے ہے؟ یہ سب نظام اس لیے ہے کہ انسان کے سامنے جب اس کی کتاب رکھی جائے گی تو وہ یہ کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ یہ میری کیسی کتاب ہے، اس نے تو میری زندگی کا چھوٹا بڑا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور میرے سامنے یہ ساری مووی چل رہی ہے، ساری ریکارڈنگ آ رہی ہے، میں نے جو کچھ کیا وہ سب یہاں پر محفوظ ہے. پروردگار کا احتساب کا نظام اتنا کمال کا ہے. آپ کے آفس میں لگا ہوا کارنر کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہو سکتا ہے کسی مجرم کی تصویر اور ویڈیو بنانے سے قاصر ہو اور وہ سائیڈ پہ کاروائی کر کے چلا جائے، لیکن انسان کا اس کے اندر بلٹ ان رکھ دیا احتساب کہ کرو گے تمہیں اور احتساب بھی تمہیں کے ذریعے کیا جائے گا اور نظام بھی تمہیں میں رکھا جائے گا. اور جب انسان مکرے گا نا، جب کہے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، زمین سے کہا جائے گا کہ تو گواہی دے، وہ زمین کہے گی کہ اس نے کیا، مکر جائے گا، کہے گا نہیں آج تو سب میرے خلاف ہیں. تو اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ فرمائیں گے آج تمہارے منہ پہ مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. کیوں؟ اس میں شعور رکھا ہے، اس میں کتابیں لکھی پڑی ہیں، ان کو زبان عطا کی جائے گی اور انسان کا سب کیا دھرا ساری کی ساری کتاب انسان کے سامنے رکھی جائے گی اور انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. یہ اللہ نے سارا کچھ پہلے بتا دیا، تیاری کے لیے بتایا کہ دیکھو امتحان ہونے جا رہا ہے اور امتحان میں یہ سوال پوچھے جانے جا رہے اور اس طرح سے ہوگا سارا کچھ، اس طرح سے قیامت برپا ہوگی اور اس طرح سے کڑا احتساب ہوگا کہ ایک ایک چیز تمہارے سامنے چلے گی، زندگی کی ساری ریل تمہارے سامنے چل رہی ہوگی. اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ ہے کامیابی. کوئی پوچھے نا کامیابی کیا، واٹ از سکسیس، کامیابی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بندہ کامیابی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے سکون کامیابی، اور وہ سکون جو سکون کو کامیابی کہتا ہے کہ جب اس سے دولت چھنتی ہے نا تو وہ سکون بھی ساتھ چلا جاتا ہے. کہ بڑے سکون میں رہنے والا جب غربت کا شکار ہوتا ہے تو سکون چلا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اولاد نعمت ہے اور اولاد کامیابی ہے، اور جب اولاد منہ زور ہوتی ہے تو پھر وہ دعائیں اور بد دعائیں کرتا ہے کہ کاش میری اولاد ہوتی ہی نہ. اور جب بڑا بڑا گھر بنا کے گھر سونا رہتا ہے اور اولاد کی تمام تر کوششیں اور دعائیں
اور تمام تر طبیبوں کی دعائیں کسی کام نہیں آتی، تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ایڈوانسڈ اور ماڈرن کالونی میں ایک بڑا سا ولا بنانا میرے لیے ایک منزل ہے، اور میں نے زندگی کے 20 سال اس کے لیے کھپا دیے، لیکن یہاں تو مجھے سکون اور راحت نہیں. کیوں؟ نو باڈی کین ڈیفائن. کوئی بندہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کامیابی. جو بھی کامیابی کی دنیا میں تعریف کی جائے گی وہ جزوی ہوگی، وہ ایک پہلو سے کامیابی لیکن کئی پہلوؤں سے ناکامی ہوگی. اللہ نے بتایا کہ کامیابی کیا ہے. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم تو ایمان ہی اس بات پر لے کے، ہمارے تو چیپٹر کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہماری تو پہلی کمٹمنٹ ہی یہ پروردگار کے ساتھ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے اور پرہیزگاروں کے. فرمایا فمن زحزح عن النار، اس کو منزل بنائیں اور یہ ہے کامیابی. باقی دنیا میں مائل سٹون بنائیں کہ دنیا میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، حلال طریقے سے پیسے بھی کمانے، اچھی گاڑی بھی رکھنی ہے، سہولتوں میں بھی رہنا ہے، اچھا گھر بھی بنانا ہے، جو کاروبار بھی بنانا ہے، یہ مائل سٹون بنائیں دنیا کے. لیکن بڑی منزل کون سی ہو؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ ہے کامیاب. جو آگ سے بچا لیا گیا، کہ جو آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، جس آگ کو 1000 سال تک جلایا تو اس کا رنگ سرخ، پھر جلایا گیا سفید، پھر سیاہ ہو گیا، جس کی شدت اس طرح کی ہے کہ جیسے بجلی کے جھٹکے، جہاں سے انسان کو اٹھا کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو آرام کی نیند سو جائے. اس آگ سے بچنا، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سمجھ لو دنیا جہاں کے انسانوں، یہ اللہ کی بات ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اور اللہ سے سچی بات، اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تم بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کے پیچھے پڑتے ہو اور بڑے بڑے کاروباریوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہو کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا، جو یہ کرتا ہے میں وہ کروں گا، میں اس کو فالو کروں گا، میں اس کو کروں گا. فرمایا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، کامیاب وہ ہے. کامیاب وہ ہے، اس کے لیے زیادہ سفر اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے گرڈ اپ یور لائنز، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس جہان کی کامیابی کی تیاری کرنی ہے کہ جہاں موت نہیں ہے. دنیا تو جیسی بھی ہوگی بیت جائے گی. 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ایک وہ بندہ، حدیث میں آتا ہے، ایک وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا لیکن کافر ہوگا. ایمان کتنی بڑی دولت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ صرف اتنا سا احساس کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کے جیسی صفات کسی کی نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یہ احساس اور یہ شعور کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کائنات کی سب سے قیمتی جو چیز ہے اور سب سے جو قیمتی سرمایہ ہے اور اثاثہ ہے وہ ہے ایمان. اس سے کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. یہ قیمتی ہے نا، یہ قیمتی ہے. تبھی تو اصحاب الخدور اور خندق والوں کو جب آگ میں ایمان کی پاداش میں وقت کے حکمران نے آگ میں پھینکا تو ایک شیرخوار بچے کی ماں آگ کی خندق میں گرنے سے کترائی، چھلانگ لگانے سے کترائی، تو اس کا بچہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکمت سے اور اللہ نے کرامت کا اظہار کیا اور بچہ بول کر کہنے لگا ماں چھلانگ لگا دے، تجھے جو آگ نظر آتی ہے یہ گلزار ہے. اور اسی ایمان کے لیے آروں سے کٹے ہیں، اسی ایمان کے لیے جسم پر آریاں چلی ہیں، جلے ہیں اور اپنی زندگیاں ختم کی ہیں. اسی ایمان کے لیے طرح طرح کی اذیتیں سہی ہیں انہوں نے کہ جن کو ایمان کی لذت کا پتہ تھا. وہ سامری کے جادوگر، وہ فرعون کے دور کے
موسیٰ کے سامنے جائے، سامری جادوگر موسیٰ کے دور میں وہ جادوگر جو ان کے سامنے آئے تھے، جب دیکھا نا کہ یہ تو شوبدہ نہیں ہے، یہ تو جادو نہیں ہے، کہا کہ ہم یہاں موسیٰ فرعون کے خلاف موسیٰ کے رب پر ایمان، ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کاٹ دوں گا، میں تمہیں لٹکا دوں گا، میں تمہیں درختوں میں تن دوں گا اور لگا دوں۔ کہا کہ جو بھی کر سکتا ہے کر، یہ تو جو بھی کرے گا دنیا میں کرے گا، آخرت میں ہمارے لیے اللہ کے پاس صلہ محفوظ، جو ایمان کی لذت کو پا لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ بے ایمان آئے گا، کہ وہ بے ایمان حاضر ہوگا کہ فرمایا کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیں کیا فرمایا، سمجھانے کے لیے، ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے۔ دنیا ہے اور سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جو خوشحال ہیں ان کو کبھی دکھ نہ آئے، لیکن کہا کسی کو دنیا ملے اور اتنی ملے اور اتنی ملے اور اتنی ملے کہ دنیا میں اس نے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا ہو لیکن ایمان نہ ہو، اللہ کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم کا ایک غوطہ دلوا کے واپس لاؤ۔ جب جہنم کا غوطہ دلوا کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے بتا دنیا کی زندگی کیسی گزاری، اور جس نے دنیا کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا وہ قسم اٹھا کر کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ وہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے سارے سکھوں پر ایسے پانی پھیر جائے گا، اور فرمایا ایمان والا آئے گا جس نے زندگی آزمائش میں گزاری ہو۔ ہم سب کی زندگی آزمائش میں گزر رہی، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کوئی محرومی ہے، کسی کو مفلسی ہے، کوئی بیچارہ مقروض ہے۔ یہ دنیا پریشانیوں کی جا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے، سکون قبر میں ہے ہی وہ بھی مومن کے لیے، کہ دنیا آپ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ آزمائش رہتی ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں نہ چلا جائے۔ تو دوسرا وہ ایمان والا جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، اور ہم نے تو الحمدللہ بڑے سکھ دیکھے، لیکن ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہیں گے جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ بیٹا ہنسو نہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں، آرام سے بیٹھو۔ تو دنیا میں وہ بندہ کہ جس ایمان والا کہ جس نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، اللہ کہیں گے اسے جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ جنت کا ایک چکر لگوانے کے بعد آپ کو پتا ہے 40-50 سال کی زندگی مشقت والی ہو اور بعد میں سکون ملے تو وہ پچھلی تاریخ انسان ایسے بلا دیتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں کرتا، وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی تھا۔ جنت کا ایک چکر لگوانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اللہ کہیں گے بتا دنیا کیسی گزری، تو وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم ہے تو نے جنت دکھا دی۔ اب اس کے بعد پوچھتا ہے تیری ذات کی قسم ہے کہ دنیا میں نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ دنیا کے دکھ ایسے، جنت کے ایک چکر سے، اسی لیے تو کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا کامیاب وہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں زندگی میں اپنا کے رکھیں اور ہر وقت ذہن میں رکھیں، اللہ کی باتیں کہ موت آ کر رہے گی، جو کیا ہے اس کا صلہ ملے گا، کامیابی جنت ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی باتیں، انہی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی ایمان والی، موت شہادت والی اور آخرت جنت والی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ ولهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارۃ واللہ خیر الرازقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو 4 باتیں ہم نے کی ان کو دہراتے ہیں، اللہ کی باتیں، اور اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کسی نے مرنا ہے اور تمہیں تمہارے کیے کا صلہ ملے گا۔ یہ مت سمجھو کہ نیکی کی تو ختم ہو گئی، یہ مت سمجھو گناہ کیا تو دفن ہو گیا۔ گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے، یا اگر وہ گناہ صغیرہ ہیں تو ان کے بعد کوئی نیک عمل نہ کیا جائے۔ اور تمہاری نیکی بھی محفوظ ہے، اور تم دنیا سے صلہ مت چاہو، دنیا تمہیں صلہ دے گی نہیں، دنیا تو احسان کش ہے، یہ تو احسان فراموش ہے۔ اللہ کے بندے تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ بھائی ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں تو ہمیں تو اللہ سے صلہ طلب ہے، ہم تو صلہ اللہ سے چاہتے ہیں، ہمیں تجھ سے نہ تم سے نہ شکر چاہیے، نہ صلہ چاہیے، نہ جزا چاہیے۔ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، محتاج ہو، ہم تو اللہ سے صلہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا، جو کیا ہے وہ اس کا صلہ ملے گا۔ اور فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب ہوا۔ اور فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، دھوکے کے سامان اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلتا، کبھی ایسے ساتھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ خبر نہیں ملتی۔ بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبے بنائے ہیں، وہ گھر بنایا لیکن گھر میں رہنے کی باری آئی تو دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے منصوبے بنائے، منصوبوں کی تکمیل قریب ہوئی تو دنیا کو خیر بات کہہ کے چلے گئے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے، باپ اور دادا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے، باپ اور دادا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں، آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں، کہ یہ دنیا یہاں پہ موت کو اس لیے ہڈن اور پوشیدہ رکھا گیا کہ ہم سب اس کے لیے تیاری کریں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، یہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی، یہ سب یہیں چھوڑ کے اسی کو چلے جاتے ہیں۔ اس کا کلیم کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے اس کی مٹی کے اندر دفن ہو کے اپنے گوشت اور پوست کو بھی بوسیدہ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا اس طرح کی ہے کہ جسے اللہ نے متاع الغرور اور دھوکے کا سامان کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ضابطۂ حیات کے طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔